هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك خاتم النبيين. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. آج جامع مسجد خوشبوئے رسول میں جمعۃ المبارک کے مبارک سلسلے کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے اور افتتاحی جمعۃ المبارک کا اجتماع آج منعقد ہو رہا ہے. جس اخلاص کے ساتھ یہ جامع مسجد تعمیر کی جا رہی ہے اور جو حضرات اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تعمیر مسجد میں حصہ لینے والے ہر صغیر و کبیر کو اللہ تبارک و تعالی دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور اس مسجد اور اس کے ساتھ قائم کیے گئے دینی مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. چونکہ آج سے یہاں جمعۃ المبارک کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اور آج کے اجتماع کو ایک تو 11ویں شریف کے ساتھ نسبت ہے کہ اس افتتاحی جمعۃ المبارک میں
سرکار غوث الثقلین غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختم غوثیہ ختم قادریہ 11ویں شریف کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جامع مسجد کے بانی اور متولی حضرت مولانا محمد حسین صاحب زید مجدہ کے والد ماجد کا سالانہ ختم شریف بھی ہے، ان کے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ انہی نسبتوں سے مجھے مقام ولایت اور شان ولایت پر کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں نے بطور عنوان قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے مقام، ان کے مرتبے کو، ان کے درجات کو بیان فرمایا جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے اور ایک مرتبہ ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور تمام انبیاء کرام کو رب ذوالجلال نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول انسانوں کو رشد و ہدایت سے آشنا کرنے کے لیے، نور ہدایت سے ان کے باطن اور ظاہر کو روشن کرنے کے لیے تشریف لاتا رہا، اور اس مبارک سلسلے کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور اس سلسلے کا اختتام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قیامت تک اب کوئی نیا نبی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ حضور خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا حضور کی ذات اقدس پر۔ قیامت تک اب نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا، حضور ہی خاتم النبیین ہیں، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ حضور کی امت آخری امت ہے، اب قیامت تک کوئی اور امت بھی نہیں ہوگی۔ وہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جو انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے شروع فرمایا، وہ رشد و ہدایت کا سلسلہ اب قیامت تک حضور کی امت کے وہ بلند بخت لوگ سر انجام دیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی علم کے زیور سے انہیں مزین فرماتا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی علم کا نور عطا فرماتا ہے۔ وہ علوم دینیہ کے انوار و تجلیات سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے اس کا ذکر بھی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں موجود ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ربانیین اور علماء حقانی یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔
اور یہ وہ نبیوں اور رسولوں والا کام کریں گے، اور وہ کام کیا ہے؟ دین کی دعوت و تبلیغ، دین کی دعوت و تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف قرآن مجید میں بیان کیے گئے، ان میں حضور کا ایک وصف جو ہے وہ بیان کیا گیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، حضور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، حضور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف بلانے اور دین کا پیغام گھر گھر پہنچانے اور اللہ کی مخلوق تک دین کا پیغام پہنچانے کا فریضہ وہ لوگ سر انجام دیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم دینیہ سے مزین فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں علماء جو دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان علماء میں سے کچھ علماء کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کو درجہ قبولیت عطا کیا گیا، اور وہ جب نوافل کی کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سلسلہ قائم اور دائم اور جاری رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مقام محبوبیت عطا فرماتا ہے اور مقام قرب عطا فرماتا ہے، اور پھر جب مقام قرب عطا کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی شانوں کا مظہر بنا دیتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ فرائض کی پابندی کے بعد جب نفلوں کی کثرت کرتا ہے اور نفلی عبادات میں آگے بڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے تو بے نیاز رب حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جبریل جاؤ آسمانی مخلوق میں بھی اعلان کر دو، زمینی مخلوق میں بھی اعلان کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے آسماں والو تم بھی اس سے محبت کرو، اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ کو بھی اس بندے سے محبت ہے، اور رب یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی میرے اس بندے سے پیار کرے جو میرا محبوب ہے، جس سے مجھے محبت ہوئی ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کے پھر کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، وکنت بصرہ التی، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، لَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، میرا بندہ پھر مجھ سے جو مانگتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اسے عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ مقام قرب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے ذکر و فکر میں اتنی رغبت رکھتے ہیں کہ فرضوں کی پابندی کے بعد، فرض عبادتوں کے بعد وہ پھر نفلی عبادتیں جو ہیں ان میں بہت زیادہ رغبت بھی رکھتے ہیں، وہ نفلی عبادتیں کثرت سے بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مقرب و محبوب بندوں کو بہت سے ناموں سے بیان فرمایا ہے۔ یہ اولیاء کاملین،
یہ اللہ کے مقبول اور محبوب اور برگزیدہ اور نیک بندے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مختلف ناموں سے اور مختلف صفات سے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ کسی مقام پر انہیں اولیاء اللہ کہا گیا۔ اولیاء اللہ یہ ولی اللہ کی جمع ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں قیامت کے دن کسی قسم کا غم ہوگا۔ انہیں اولیاء اللہ اس آیت میں فرمایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کی پہچان بیان فرمائی، تاکہ ولی اللہ کو پہچاننے میں کوئی ٹھوکر نہ کھائے، ولی اللہ کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کر جائے۔ بے نیاز رب نے دو لفظوں میں ان کی پہچان بیان فرما دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین آمنوا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان عقیدے کا نام ہے، اور تقوی جو ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور تقوی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ پہچان بے نیاز رب نے بیان فرما دی کہ ان کا عقیدہ بھی وہ عقیدہ ہوتا ہے جو پیارے نبی پاک کے صحابہ کا عقیدہ، جو حضور کے صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے دین کے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام، جنہوں نے سب سے پہلے دین جو ہے وہ حضور سے سیکھا۔ براہ راست حضور سے دین سیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، جنہوں کی صبحیں بھی حضور کی صحبت میں گزرتی تھیں، جن کی شامیں بھی حضور کی صحبت میں گزرتیں، اور بے نیاز رب نے انہیں ہدایت کا معیار قرار دیا، اور قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، اے محبوب کے جان نثار صحابیوں، جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس طرح تم ایمان لائے ہو، جو اس طرح ایمان لائے گا فقد اہتدوا، تو ہدایت صرف اس کے پاس ہوگی جو تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے دین سیکھنے والے براہ راست صحابہ کرام ہیں، تو انہیں معیار ہدایت قرار دے دیا سورہ بقرہ میں۔ تو ہر شخص اپنے ایمان اور عقیدے کو اگر پرکھنا چاہتا ہے کہ میں صحیح سمت گامزن ہوں یا نہیں، میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں یا نہیں، میرا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، تو پھر اس کو صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں اور ان کا طرز عمل دیکھنا ہوگا۔ تو جس طرح صحابہ کرام حضور کو مانتے تھے، آسان لفظوں میں جس طرح صحابہ کرام حضور کو مانتے تھے، جو نبی پاک کو اس طرح مانے جس طرح حضور کے صحابہ نے مانا ہے، تو وہی ہدایت پر ہوگا، وہی ہدایت پر ہوگا۔ آج اگر 10 آدمی بھی کھڑے ہو کر دعویٰ کریں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، تو ہم دیکھیں گے کہ کون صحابہ کی طرح ایمان لایا ہے، جو صحابہ کرام کی طرح اللہ پر ایمان لائے اور حضور کے صحابہ کی طرح حضور پر ایمان لائے۔ جس طرح نبی پاک کو ابو بکر صدیق نے مانا، جس طرح حضور کو عمر فاروق اعظم نے مانا، جس طرح نبی پاک کو عثمان غنی نے مانا، جس طرح نبی پاک کو حیدر کرار نے مانا، جس طرح سیدنا بلال نے مانا، جس طرح سلمان فارسی نے مانا، صہیب رومی نے مانا، جو ان کے ماننے کی طرح حضور کو مانے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہدایت پر صرف وہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہیں، ہدایت صرف ان کے پاس ہے جو میرے محبوب کو اس طرح مانے جس طرح محبوب کے صحابہ کرام نے مانا۔ تو یہ
ایمان یعنی عقیدہ وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق تب ہوگا جب صحابہ کرام کے عقیدے کے ساتھ ہمارا عقیدہ ملے گا۔ الذین آمنوا، ولی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کا عقیدہ وہ ہوگا جو حضور کے صحابہ کرام کا عقیدہ ہوگا۔ اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ تو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے، ہے جی، تو ان عقائد کی اصلاح کے ضمن میں پھر وہ کیا ہوگا؟ جب قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا نا، اقیم الصلاۃ، صحیح ادا کرو نماز، صحیح ادا کرو نماز، تو قرآن میں یہ نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھیں، سجدہ کیسے کریں، رکوع کیسے کریں، بس یہ حکم ہے اقیم الصلاۃ، صحیح ادا کرو نماز۔ اب کیسے ادا کریں گے؟ ہاتھ کہاں باندھیں، سجدہ کیسے کریں، رکوع کیسے کریں، اتحیات میں کیسے بیٹھیں، سلام کیسے کریں؟ تو حضور کی حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تم پوچھتے ہو کہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا مجھے دیکھتے جاؤ، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح پڑھتے چلے جاؤ، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ صلو، نماز صحیح ادا کرو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح تم بھی نماز ادا کرتے چلے جاؤ۔ اب حضور نے نماز کیسے ادا فرمائی، اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھیے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اس میں حکمت کیا تھی۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ تو اس لیے کہ خلفاء راشدین تو تھے ہی وہ جنہوں نے حضور کو دیکھ دیکھ کر اپنی نمازوں کو صحیح کیا تھا، جنہوں نے حضور کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے تھے۔ وہ تو اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ جب مسجد میں آتے تھے صحابہ کرام تو یہ پیش نظر رکھتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں آنے کا حضور کیا طریقہ ہے، مسجد سے جانے کا طریقہ کیا ہے، حضور کا رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، نماز میں حضور ہاتھ کہاں باندھتے تھے۔ تو صحابہ کرام حضور کو دیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو دین نبی پاک سے سیکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ کسی مسئلے میں اگر الجھن پیدا ہو جائے، کسی مسئلے میں اشکال پیدا ہو جائے، کسی طریقے میں اشکال پیدا ہو جائے تو ہمارے سامنے عملی نمونہ پیارے نبی پاک کے صحابہ کا ہے، حضور کے خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے دن کو بھی حضور کی صحبت میں اپنا وقت گزارا اور ان کی راتیں بھی حضور کی صحبت میں گزرتی تھیں، اور یہ ڈائریکٹ اور براہ راست حضور سے دین سیکھنے والے تھے۔ لہذا آج عقیدہ اس کا سچا ہوگا، عقیدہ اس کا صحیح ہوگا جو حضور کو اس طرح مانے جس طرح نبی پاک کے صحابہ کرام نے مانا۔ اب اس میں اب دوسرا جو ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کی پہچان بے نیاز رب نے قرآن میں بیان فرمائی۔ الذین آمنوا کی میں تشریح کر چکا کہ ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کی فکر جو ہے وہ صحابہ کرام کے عقیدے اور نظریات سے، اور فکر اور سوچ صحابہ کرام کی اس کے مطابق ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری اللہ کریم نے نشانی اور پہچان بیان فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے طور طریقوں کو دیکھو تو تمہیں تقوی کی روشنی نظر آئے۔
تقوی کی روشنی نظر آئے۔ تقوی پرہیزگاری کو عمومی طور پر اس کے لیے پرہیزگاری کا لفظ بولا جاتا ہے، اور متقی کا ترجمہ بھی پرہیزگار کیا جاتا ہے۔ یہ بچنا اس سے مراد ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اس سے ہے متقی کا لفظ جو ہے اور اتقاء کا لفظ جو ہے، یہ دعا نہیں مانگتے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ متقی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر کام سے بچے، ہر اس کام سے بچے جس کام کے کرنے میں رب کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی عمل میں بہت اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے، جو لوگ فقیری کے دعوے کرتے ہیں اور ہمارے لوگ جو دین کی روشنی سے وہ بالکل ناآشنا ہیں، وہ بھی ان کے چکر میں آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ درویشی لائن ہے، یہ فقیری لائن ہے۔ بھائی اتنی بات تو ہر مسلمان کو سوچنی چاہیے کہ درویشی چلی کہاں سے، فقیری کہاں سے چلی؟ دین کا مرکز تو حضور کی ذات ہے نا، دین کا مرکز تو حضور کی ذات ہے، تو دین لے کر آنے والے آمنہ کے لال ہیں۔ اب یہ کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور وہ فقیری کے دعوے کرے اور لوگ اسے سمجھیں کہ جناب یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو پھر اتنا تو غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے سادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ درویشی لائن ہے، یہ فقیری لائن ہے۔ بھئی درویشی تو حضور کے گھر کی لونڈی ہے، فقیری جو ہے یہ تو در مصطفیٰ کی خیرات ہے، فقیری تو در مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ اب دین چلا حضور سے ہے، درویشی اور فقیری اس کا نقطہ آغاز تو حضور کے قدموں کی دھول ہے، اور میرے آقا کریم تو 5 وقت مصلی پہ تشریف لا کر خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اب جو بے نماز شخص ہے، نہ خود نماز پڑھتا ہے نہ لوگوں کو نماز پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو کلندری لائن پکڑی ہے، ہم نے تو یہ فقیری لائن پکڑی ہوئی ہے، اور ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم نے نمازیں پڑھنی ہیں تو پھر مرید ہونے کا کیا فائدہ، تمہارے حصے کی نمازیں ہمارے بڑے پڑھ گئے ہیں، بڑے پڑھ گئے ہیں۔ پھر اندازہ فرماؤ، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو حدیث شریف آپ کو وٹو صاحب نے کئی دفعہ سنائی ہوگی، علماء سے بھی آپ سنتے ہیں، ما بین بیتی ممبری و روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس جگہ کو یہ شرف کیوں ملا؟ اس لیے شرف ملا کہ 5 وقت نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے محراب کے ساتھ، ممبر کے ساتھ، میرے آقا کا محراب مبارک ہے، محراب نبی آج بھی مدینہ شریف میں قابل زیارت ہے، اس پر آج بھی لکھا ہوا ہے ھذا محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ محراب ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں 5 وقت حضرت بلال آذان کہا کرتے تھے، حضور تشریف لایا کرتے تھے، حضرت بلال تکبیر کہا کرتے تھے، حضور جماعت کرایا کرتے تھے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میں تو یہ کہا کرتا ہوں یہ حضور کی گزرگاہ ہے، جہاں حضور کے قدم پاک لگ جائیں تو وہ جنت کی کیاریوں میں سے جگہ کیاری بن جاتی ہے۔ یہ حضور 5 وقت تشریف لاتے تھے۔ اور پھر معراج کی رات اگر قرآن مجید میں غور کریں، آیہ اسراء قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ حقیقت بیان کر دی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی المسجد میرے آقا معراج کی رات ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ تو بھائی درویش تو ہوتا ہوا ہے جس کو مسجد سے پیار ہو، فقیر ہوتا ہوا ہے جس کو مسجد سے پیار ہو،
اور جو نماز کا وقت ہو اور لوگوں کو نماز سے نہ خود نماز پڑھے نہ لوگوں کو بھی نماز سے روکے، پھر اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ان کی لائن اور ہے، مولویوں کی لائن اور ہے، یہ لائن وہ ہے جو ڈائریکٹ جہنم میں جانے والی ہے، اور ان کی لائن وہ ہے جو ڈائریکٹ جنت میں جانے والی ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اگر یقین نہ آئے تو حضور کی بارگاہ اقدس سے لے کر ایک چھوٹے درجے کے ولی تک دیکھ لیجئے، ہر ولی کا مزار جو ہے وہ کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ نظر بھائی ان کو مسجدوں سے اتنا پیار ہے، حضرت داتا گنج بخش چلے جائیں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کے مزار کو دیکھ لیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار کو دیکھ لیں، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کو دیکھ لیں۔ ان کو مسجدوں سے اتنی محبت و اتنا پیار، ساری زندگی رہے بھی مسجد میں، اور جب دنیا سے گئے تو مسجد کے ساتھ ہی ان کی آخری آرام گاہ بھی بنی، کیونکہ یہ مسجد سے انہیں پیار ہے، مسجد سے انہیں پیار ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا تقوی جو ہے بڑا بلند و بالا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے متقین کا لفظ اللہ کریم نے یہاں استعمال فرمایا، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید کی آیت کریمہ میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ اولیاء اللہ جو ہے نا، عقیدے اور ایمان میں میں نے وضاحت کر دی، بڑے اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں، اور اتنا اعلیٰ درجہ وہ صرف 5 وقت کی نماز پہ اکتفا نہیں کرتے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی بس کافی ہے، نہیں، جس کو بھی درجہ ملا ہے وہ فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت سے ملا، وہ نفلوں کی کثرت سے ملا۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یتقرب الی بالنوافل، یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ کا قرب پانا ہے تو پھر فرضوں کی بعد نفلوں کی کثرت کرنا پڑے گا، پھر نفلوں کی کثرت اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ ان کو قرآن پاک میں کئی ناموں سے بیان، ان الابرار لفی نعیم، ابرار بھی انہیں کہا گیا، انہیں محسنین قرآن میں کہا گیا، انہیں متقین کہا گیا، انہیں اولیاء اللہ کہا گیا، مختلف ناموں سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول محبوب اور مقرب بندوں کو ذکر فرمایا، اور فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا کے تمام تعلقات، دنیا کے تمام دوستانہ مراسم دنیا تک محدود ہیں، بلکہ قیامت کے دن بعضهم لبعض عدو، دنیا کے یار سجن ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، جو اللہ کے نیک بندوں سے تعلق ہوگا، نسبت ہوگی، یہ تعلق قیامت کے دن قائم رہے گا۔ باقی سارے تعلقات نہ صرف ختم ہو جائیں گے بلکہ قرآن یہ کہتا ہے بعضهم لبعض عدو، دنیا کے سجن قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، لیکن اللہ کے نیک بندوں سے جو یارانہ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں سے جو دوستی ہوگی، یہ قیامت کے دن بھی قائم اور دائم رہے گی، یہ قائم دائم رہے گی۔ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو محبت رکھنے والے، ان سے نسبت رکھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ قرآن نے فرمایا الا المتقین، متقین کا جو تعلق ہے یہ قائم رہے گا۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور میں قرآن پیش کرتا ہوں، کسی کو اشکال نہ ہو، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، یہ تو قرآن بیان کر رہے ہیں، ان کا مقام، قرآن مقام بیان کر رہا ہے، کن کا؟ اللہ کے مقربین کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کا، اپنے محبوب بندوں کا، اپنے برگزیدہ بندوں کا قرآن میں ذکر فرما رہا ہے، اور بے نیاز رب فرماتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔
کہ جی یہ جی کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں؟ میں نے جس طرح قرآن نے کہا اس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرآن نے ان کی شان بیان. بات ہے یہ بھی تو رات بسر کرنا. کسی کی رات کسی طرح بسر ہوتی ہے، کسی کی رات کہاں کہاں بسر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں کا ذکر فرماتا ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں گزرتی ہیں، بسر ہوتی ہیں، کبھی سجدے میں رات گزار دیتے ہیں، کبھی رکوع کے اندر رات گزار دیتے ہیں. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کبھی قیام میں رات گزر جاتی ہے، کبھی سجدے میں رات گزر جاتی ہے. قرآن نے بتایا نا ان کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں. اور جو مقرب ہوتے ہیں، دیکھیے نا مخدومہ کائنات سیدۃ نساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عبادت گزاریوں کا ذرا مقام دیکھیے. دختر پیمبر ہو، رسول اللہ کی شہزادی ہو، صاحبزادی ہو، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، اور جن کے لخت جگر نور نظر حسن مجتبی حسین شہید کربلا، وہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار. ماں جنت کی تمام عورتوں کی سردار زہرا پاک، اور نور نظر لخت جگر فرزندان گرامی وہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار، نانا تمام رسولوں کا سردار. ایمان سے بتاؤ ان سے بھی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہوگی؟ ان سے بھی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہوگی؟ یہ چرس اور بھنگ کے سوٹے لگانے والے اور یہ بے نماز لوگ، انہیں لوگ کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. میں صرف دین کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں. اتنی بات سمجھو، پہچانو کن کو درویش مان رہے ہو، کن کو فقیر مان کے پاگلوں کی طرح پیچھے پھر رہے ہو. بھائی زہرا پاک حسنین کریمین، اور ان کے حسنین کریم خان کے نانا جان تمام رسولوں کے سردار. یہ کہتے ہیں نہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. مجھے ایک آدمی کہنے لگا میرے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا پیر صاحب نماز کے لیے نہیں مسجد میں آتے؟ وہ کہتے ہیں میں دل کی نماز پڑھتا ہوں، دل کی نماز پڑھتا ہوں. بھئی حضور سے زیادہ کون مقرب ہوگا اللہ کا؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کے بادشاہ ہیں، وہ رب العالمین ہے. اس نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا. جو رحمت للعالمین ہو ان کی نمازوں کا حال کیا ہے، ان کی عبادت گزاریوں کا کیا حال ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ساری رات قیام اور سجدے میں گزارتے، اتنی عبادت فرماتے کہ حضور کے قدمین شریفین پر ورم آ گیا. حضور کے قدمین مبارک متورم ہو گئے، سوج آ گئی دونوں پاؤں پہ. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور آپ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین ہستی ہیں، تو حضور اتنی عبادت آپ فرماتے ہیں کہ پاؤں مبارک پر ورم آیا، پاؤں مبارک پر ورم آ گیا. تو حضور نے جواب کیا دیا تھا یہ غور سے سنیے اور پھر اس کی روشنی میں سمجھیے کہ درویشی کیا ہے، فقیری کیا ہے، ولایت کیا ہے، اللہ کے مقرب و محبوب کیا ہیں. میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے صدیقہ، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے جو عزتیں دیں، جو مقام دیے، جو درجات دیے، رحمت للعالمین بنایا. فرمایا یہ میرا عبادت کرنا، یہ راتوں کا جاگنا اس لیے ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میں اس کا شکر گزار بندہ بن رہا ہوں. لہٰذا جتنا اللہ کا کرم کسی ولی پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ عبادت گزار ہوگا، اتنی زیادہ عاجزی انکساری ہوگی، کیونکہ یہ عطائے ربانی ہے، اللہ کا کرم ہے.
جیسے جیسے کرم ہوتا جاتا ہے لگن بڑھتی چلی جاتی ہے، لگن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ حضور کا یہ مقام و شان ہے۔ اب حضرت زہرا پاک کی بھی بات سن لو۔ کربلا میں جو عظیم قربانیاں دی گئیں، یہ کون ہستیاں تھیں جنہوں نے خاتون جنت زہرا پاک کا دودھ پیا تھا؟ یہ ان کے نور نظر تھے، حسنین کریمین، سیدہ زینب سلام اللہ۔ کربلا میں جو استقامت، جو صبر کی داستان ان ہستیوں نے رقم کی۔ اب دیکھیے اتنا اونچا مقام، بھئی ان سے بھی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہوگی، وہ تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت زہرا پاک سجدے میں ہیں، سجدہ کر رہی ہیں، اللہ کو عبادت کر رہی ہیں، تسبیحات سجدے میں پڑھ رہی ہیں۔ مسجد نبوی میں آذان فجر ہوتی، آذان فجر ہوئی، نماز مکمل کر کے سلام پھیرا، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈی آب بھری اور عرض کیا باری تعالیٰ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیرے پیارے رسول کی بیٹی نے تجھے جی بھر کے ابھی سجدہ بھی نہیں کیا۔ میرا تو افلا اکون عبدا شکورا، حضور فرمائیں میں راتوں کو اس لیے جاگتا ہوں اللہ کی جو عطائیں ہیں اس پر شکر ادا کرنے کے لیے، شکر گزار بندہ بنے۔ اور حضرت زہرا پاک کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیرے پیارے محبوب رسول کی بیٹی نے تو جی بھر کے تجھے ابھی سجدہ بھی نہیں کیا۔ یہاں کسی کے نام کے ساتھ دو لفظ لکھ دینا تو آپے سے بندہ باہر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں۔ ان ہستیوں نے یہ تو مقرب ترین ہستیاں ہیں نا، یہ تو اولیاء کرام کی تو میں نے بھی بات ہی نہیں کی۔ اولیاء کرام کی اگر بات سنو تو پھر دیکھنا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقرب بندے ہیں کہ جب حج کرنے جاتے ہو تو طواف کعبہ کرتے ہوئے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا جب بھی کعبے کا طواف کرتا ہے تو رکن یمانی سے حجر اسود تک ایک ہی دعا مانگتا ہے، جاؤ میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جس کا جو عقیدہ ہو میں دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں۔ ذرا غور تو کرو، اتنا اونچا درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کا، ان درویشوں کا، ان فقیروں کا، ان اولیاء اللہ کا۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا شان ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو اس کا طواف، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے رکن اسود کی طرف جب بڑھتا ہے طواف کرنے والا تو ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں دوسری دعا نہیں مانگی جاتی، رکن یمانی سے حجر اسود تک کوئی اور دعا نہیں مانگنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں نبی پاک نے یہی دعا مانگی، اب طواف اس کا قبول ہوگا جو یہاں وہ دعا مانگے جو آمنہ کے لال نے دعا مانگی تھی۔ اللہ کے گھر کے سائے میں کھڑے ہو کر کعبے کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے پڑھ کیا رہے ہیں؟ سارے مسئلے حل ہو جائیں، سارے سوالوں کا جواب آ جائے، ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔
نوجوانان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بچوں، میرے عزیز جوانوں، بزرگوں، ذرا غور فرماؤ، حضور یہ دعا فرما رہے ہیں تعلیم امت کے لیے، اور طواف اس کا قبول ہوگا جو یہ دعا مانگے جو اللہ کے پیارے محبوب رسول نے دعا مانگی۔ اور دعا مانگی تو کیا مانگی؟ یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، مگر اکیلے ہم نے نہیں جانا، اپنے ولیوں کے سنگ ملا کر جنت میں بھیجنا۔ ادخلنا الجنت مع الابرار، یہ ابرار کی معیت میں ہمیں جنت میں بھیجنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو، اپنے فقیروں کو، اور اپنے عبادت گزار بندوں کو، صالحین کو، اولیاء کاملین کو، محسنین کو وہ اونچا درجہ عطا کیا ہے کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے بے نیاز رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے وہ دعا مانگے جو میرے محبوب نے دعا مانگی تھی۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اور پیغمبر خدا کی دعا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں نا، تو قرآن میں دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بھائی وہ طواف کعبہ کی دعا ہے، یہ اللہ کا ایک اولو العزم جلیل القدر پیغمبر ہے، نبی ہے، اور ان کی دعا کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ جب موت آئے تو اسلام پر موت آئے، اور مرنے کے بعد ہمیں وہاں بھیج دینا جہاں تیرے نیک بندے رہتے ہیں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، الحقنی کا معنی ہے ہمیں ملا دینا اپنے نیک بندوں کے ساتھ، مرنے کے بعد ہمیں وہاں بھیجنا جہاں تیرے نیک بندے ہیں، جہاں تیرے نیک بندے ہیں۔ مانوس ہو نا، شادیوں کے موقع پہ اگر کوئی اپنے پیر صاحب کو بلائے یا خطیب صاحب کو، حاجی نمازی داڑھی والا بندہ نمازی ہو، اس کو بھی شادی پہ بلایا ہوا ہو نا، تو سیانے جو شادیوں والے ہیں وہ وہاں ان سب کا انتظام الگ کر دیتے ہیں، ان سب کا انتظام الگ کرتے ہیں کہ داڑھی والا داڑھی کے پاس بیٹھے گا، نیک آدمی نیک کے پاس بیٹھے۔ مانوس ہو گئے نا طبیعت، تو ان کی طبیعت مانوس ہوتی ہے۔ اگر عام لوگوں میں ادھر بٹھا دیا جائے تو وہاں گفتگو بھی غیر شرعی، وہاں ہنسی مذاق ٹھٹھا اور ماحول ایسا عجیب ہوتا ہے کہ وہاں پھر ایسے لوگوں کا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ الگ سے انتظام کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں روح مانوس ہوتی ہے نا، تبھی تو دعا مانگی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں وہاں بھیجنا جہاں وہ بندے بیٹھے ہوں جو تجھے پسند ہیں، جو تجھے پسند ہے ان کے۔ وہ کون ہیں؟ قرآن نے بتا، متقین ہیں، وہ ابرار ہیں، وہ محسنین ہیں، ہے جی۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، ان کی نشانی ہے کہ اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ خود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پاس بیٹھنے والوں کو بھی اللہ کے ذکر پہ لگاتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی باتوں میں بیماری ہے، دنیا کی باتوں میں بیماری ہے، اللہ کے ذکر میں شفا ہے، اللہ کے ذکر میں شفا ہے۔ تو یہ ذکر کرتے ہیں، تو جہاں ذکر کرنے والوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں بالکل اس کے قریب ہوتا ہوں، اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور ان کو اتنا اونچا مقام ملا کہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی، اس نے 99 بندے قتل کیے تھے، 99 آدمیوں کا قاتل تھا، بڑا 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد، صحیح مسلم بخاری کے بعد مسلم کا درجہ، صحیح حدیث شریف، حضور فرماتے ہیں وہ کئی لوگوں کے پاس گیا کہ میں نے 99 آدمی قتل کیا ہے، میرا یہ جرم معاف ہو جائے گا؟
کسی ایسے ہی خشک کے پاس چلا گیا، اس نے کہا توبہ توبہ، 99 بندے کا قاتل، تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حدیث شریف ہے، مذاق نہیں، قصہ کہانی نہیں ہے۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ آمنہ کے لال، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار، حسنین کریمین کے نانا جان، زہرا پاک کے ابا جان فرماتے ہیں، اس نے کہا اچھا اگر میرے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں تو تیرے زندہ رہنے کی بھی کوئی امید نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 آدمی کو قتل کیا، مارا مارا پھر رہا تھا، کوئی فقیر سا آدمی ملا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 100 بندہ قتل کر بیٹھا ہوں، اب ندامت ہے، شرمندگی ہے، مجھے معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ ہمارے گناہوں کی رب کی رحمت کے سامنے حقیقت کیا ہے؟ ہمارے گناہ اگر سمندر کے پانیوں سے زیادہ ہو جائیں، زمین کے ذروں سے زیادہ ہو جائیں، درختوں کے پتوں سے ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں، مگر ہمارے ان گناہوں کی اللہ کی رحمت کے سامنے حقیقت کیا ہے؟ جب اس کا دریائے رحمت بہتا ہے سارے گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے، سب گناہ دھل جائیں گے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، اس کی رحمت کا پانی چاہیے۔ اور ایک آنسو بھی اگر ندامت میں نکل آیا، ایک آنسو بھی ندامت کا نکل آیا، کعبے کے رب کی قسم ہے زندگی بھر کے گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کر، 100 بندہ کیا ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا نا، کچھ ہمت ہوئی، اس نے کہا کوئی رستہ بھی طریقہ بھی تو بتانا۔ اب سنو ذرا، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، سیاستہ پڑھ رہا ہوں، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا انطلق بارض قضا وقضا فیہا اناس یذکرون اللہ، فلاں پنڈ گاؤں میں چلا جا، وہاں کچھ اللہ کا ذکر کرنے والے رہتے ہیں، فلاں بستی میں چلا جا، فیہا اناس یذکرون اللہ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس کے ذکر میں رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جا ان کے پاس، امید ہے ان کے پاس جائے گا، عرض کرے گا، وہ ہاتھ اٹھائیں گے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ چلا، کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، زہرا پاک کی ابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، تمام رسولوں کے سردار، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین، آپ فرماتے ہیں وہ چل پڑا، کہاں؟ اللہ والوں کی طرف جا رہا ہے، سفر شروع کر دیا، راستے میں بیمار ہوا، فوت ہو گیا۔ اب رحمت والے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے۔ زحمت والے عذاب والے فرشتے آئے، انہوں نے کہا 100 بندہ مارا ہے اس نے، ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت والے کہتے ہیں اگرچہ 100 بندے کا قاتل ہے لیکن گناہوں کی بخشش کی امید پر اس کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا۔ اب میرے نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں جھگڑو مت، جاؤ زمین کی پیمائش کر لو، اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والوں تمہارا حصہ ہے، اللہ والوں کی بستی سے دور ہے تو عذاب والوں تمہارا حصہ ہے۔ اب میں نہیں کہتا میری کیا مجال و اوقات، یہ تو میرے آقا فرما رہے ہیں نا، یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، تھا اللہ والوں کی بستی سے دور، تھا اللہ والوں کی بستی سے تھوڑا فاصلہ طے ہوا تھا، زیادہ باقی تھا۔ اللہ کو یہ نیت جو ہے نا، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کہتے ہیں دل کے، اور دل کے ارادے سے نکلا تھا نا، اندر سے کہانی مکا کے نکلا تھا، نیت کا قبلہ درست کر کے اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا سکڑ جا۔ جب پیمائش کی گئی تو ایک بالش اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، ایک بالش اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا۔ پیمائش کی گئی نا، رب نے فرمایا رحمت والوں تمہارا حصہ ہے،
ابھی پہنچا نہیں وہاں، دل کا قبلہ درست کر کے جب چلا، موت آئی، جنت کی بہاروں میں پہنچ گیا، 100 آدمی کا قتل کا جرم بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل قوم کا بندہ تھا، تم تو محمدی غلام ہو، تم تو اس محبوب کے غلام ہو جو غاروں میں روتے رہے۔ معراج پہ جائیں تو رب امتی، غاروں میں جائیں تو رب امتی، رب امتی۔ اور ذرا ہوش کرو، قیامت کے دن جب پل صراط سے تو گزرے گا، وہی آقا کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے پار گزار دے۔ آؤ ان اللہ والوں کا دامن تھام لو، ان کی محبت دل میں رکھو، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان مقربین کو بڑا ہی مقام عطا کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پر میں ختم کرتا ہوں، لا یشکا جلیسہم، لا یشکا جلیسہم، جو ان اللہ والوں کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھ جاتا ہے، بدبخت ہو تو خوش نصیب بن جاتا ہے، بدبخت ہو خوش نصیب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ کے ولیوں کی محبت عطا فرمائے، جہاں اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیں، کثیر تعداد میں اولیاء اللہ کے مزارات مساجد سے متصل ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے ذکر سے پیار ہی اتنا ہے۔ پھر رب بھی یہ چاہتا ہے، ساری زندگی مسجد میں پیار کرتا رہا ہے، مسجد کی خدمت کرتا رہا ہے، اب آرام بھی تو مسجد کی آغوش میں ہی کر، آغوش میں ہی کر۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو قیامت تک آباد فرمائے۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ، بلکہ آج سے ہی جمعہ شروع ہو گیا انشاءاللہ، اگلا جمعہ جو ہے اس کا آپ کو سارا وقت اور جو بھی نماز کا ٹائم ہوگا، آج چونکہ پہلا جمعہ تھا اس لیے کچھ آج بیان خواہش تھی پٹو صاحب کی کہ پہلا جمعہ ہے تو اگلے جمعے سے ہم پابندی وقت کی جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہوگی، اور یہاں 11ویں شریف کی محفل بھی ہوتی ہے الحمدللہ، اور یہ دین کا ایک مرکز، ایک مدرسہ بچیوں کا پہلے ہی یہاں ماشاءاللہ چل رہا ہے، بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچوں کا بھی تعلیم کا سلسلہ ہے، تو ان دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے تعاون بھی کرنا چاہیے۔ جو کام مسجد کا رہ گیا ہے